بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سرزمین یمن جزیرۃ العرب میں واقع ہے اور اس کا شمار دنیا کی ایسی آبادی اور بابرکت زمینوں میں ہوتا ہے جو ماضی میں درخشندہ تمدن کی حامل تھی۔ اس سرزمین کے بادشاہوں کا ایک عمومی نام تبع تھا۔ ان بادشاہوں میں حمیر، سبا، حضرموت اور یمنت زیادہ معروف تھے، اور تبا اس لیے کہا جاتا تھا کہ لوگ ان بادشاہوں کی پیروی کرتے تھے۔ بعض مورخین کے نزدیک کیونکہ یہ قوم اپنے بادشاہوں کی پیروی کرتے تھے اور بادشاہت کا سلسلہ تقریباً 750 سال یا 1000 سال تک یک کے بعد دیگرے جاری رہا، اس لیے ان کو تبا کہا جاتا ہے۔ جس طرح ایران کے بادشاہوں کو کسریٰ، ترک سلاطین کو خاقان، مصر کے بادشاہوں کو فرعون اور روم کے شہنشاہوں کو قیصر کہا جاتا تھا۔ بعض کا نظریہ ہے کہ ان بادشاہوں کی طاقت اور ان کے اثر و رسوخ کی وجہ سے لوگ ان کی پیروی کرنے پر مجبور تھے۔ پیروی کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی آپشن نہیں ہوتا تھا۔ کچھ مورخین کا خیال ہے کہ تبا سائے کی پیروی کرنے کو کہا جاتا ہے، اس لیے ان بادشاہوں کی حکومت زمین کے اتنے وسیع حصہ میں پھیلی ہوئی تھی کہ جہاں جہاں سورج کی کرنیں پڑتی تھیں وہاں تک ان کی حکومت ہوتی تھی، اور لوگ ان کے حکم کی تعمیل کے پابند ہوتے تھے، چاہے یمن کے جس حصے سے ان کا تعلق ہو۔ ان بادشاہوں نے طویل عرصے تک تسلسل کے ساتھ حکومت کی، جس میں انہوں نے قانون اور گڈ گورننس کے ذریعے کمیٹیاں تشکیل دیں اور اپنی حکومت قائم کرنے کے بعد اپنی حکومت کو جغرافیائی سطح پر وسعت دی، اور کہا جاتا ہے کہ ان کی حکومت سرزمین عراق اور مکہ و مدینہ سمیت ہندوستان اور چائنا تک وسیع ہو چکی تھی۔ ان بادشاہوں نے خانہ کعبہ کو گرانے کا مذموم ارادہ بھی کیا تھا، مگر بادشاہ اچانک بیمار پڑ گیا، جس کی وجہ سے وہ نہ صرف اپنے برے ارادے سے باز آیا بلکہ اس پورے خیال کو ترک کرتے ہوئے خانہ خدا پر نئی چادر چڑھائی، جس کا سلسلہ آج تک جاری ہے۔ ان تمام باتوں سے کعبے کی عظمت واضح ہو جاتی ہے۔ تاریخی شواہد کے مطابق یہ بادشاہ نیک صفت اور مصنف مزاج ہونے کے ساتھ توحید پرست بھی تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بادشاہ پر لعن طعن کرنے سے منع فرمایا، کیونکہ یہ بادشاہ مکہ مدینہ کے قرب و جوار میں رہائش پذیر اس لیے ہوا تھا چونکہ گزشتہ نبیوں سے اور مقدس کتابوں سے آخری نبی المرسل کی آمد کی بشارت ان کو ملی ہوئی تھی، اس لیے وہ آخری نبی کے انتظار میں مکہ کے اطراف میں بیٹھے ہوئے تھے۔ اس بات کی تائید امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تبا نے قبیلہ اوس اور خزرہ سے کہا کہ تم یہاں اس طرح سے رہو کہ اگر وہ نبی آ جائے اور تم لوگ اس نبی کو پالو تو اس کی خدمت کرو اور ان کے ساتھ نکلو۔ اس بادشاہ کے بارے میں یہ نقل ہوا ہے کہ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں قصیدہ پڑھا کرتا تھا، اس لیے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسد امیر کو سب و شتم نہ کیا کرو، کیونکہ یہ وہ پہلا شخص ہے جس نے خانہ خدا پر چادر چڑھائی۔ یہاں قرآن کریم کا خطاب قوم تبا سے ہے، اور ان آیات میں قوم تبا کی مذمت کی گئی ہے جو کافر تھے، جس طرح قوم لوط اور قوم ہود کافر ہو گئی تھیں، کیونکہ وہ لوگ خدا کے منکر تھے۔ بات اس سے یہ ثابت ہوا کہ اسد حمیری مومن تھا۔